بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہم سب کو 17ویں روزہ کی سحری اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کا شرف نصیب کیا۔ خلاق لم یزل ساری زندگی حقیقی معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پہلا غزوہ جسے رب ذوالجلال نے یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یاد فرمایا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا معرکہ، یا پھر یوم التقى الجمعان دو بڑی جماعتوں کے ملنے کا دن، یعنی جسے غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے، جنگ بدر سے بھی ہم اسے اپنی زبان میں یاد کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے بالخصوص اس معرکہ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ در حقیقت یہ معرکہ عشق و وفا کی لازوال داستان ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات پر کامل ایمان کی جھلک ہمیں اس معرکہ کے اندر نظر آتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اکمل اعتماد اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری اور رہنمائی پر دل و جان کے ساتھ اطمینان اس معرکے کا خاص حصہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات فرمائے ہیں، وہ جنگیں کہ جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود شرکت فرمائی، اور ان 27 غزوات میں یہ پہلا غزوہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 اصحاب رسول ہیں، اور ان میں سے بھی بعض وہ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مدینہ شریف کی رکھوالی کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ سیدنا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ شریف میں چھوڑ دیا گیا تھا، تاکہ وہ اپنی زوجہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی بیمار تھیں، تاکہ یہ ان کا خیال رکھ سکیں، تیمارداری کر سکیں۔ اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں پر مامور فرمایا تھا۔ ان 313 میں سے ایک صحابی تو وہ تھے کہ جو مقام روحہ میں پہنچے، ابھی میدان بدر میں نہیں پہنچے تھے کہ ان کی راستے میں ہی شہادت ہو گئی۔ ان کو بھی جتنے بھی مجاہدین بدر، غازیان بدر یا شہدائے بدر ہیں، اس صحابی رسول کو بھی اس تعداد کے اندر داخل کیا گیا۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ جو غزوہ بدر تو نہ پہنچ سکے، راستے میں ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی واپس بھیج دیا۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل جو تعداد تھی، جنگ کرنے والے، لڑنے والے 313 نہیں تھے، بلکہ وہ تعداد کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود یا تو واپس بھیج دیا تھا یا مختلف امور پر ان کی ڈیوٹیاں آپ نے لگائی ہوئی تھیں، ان سب کی تعداد ملا کر 313 تقریباً بنتی ہے، اور بعض نے 314 کا بھی قول نقل کیا ہے۔ بہرکیف یہ 307 یا 8 وہ اصحاب رسول تھے کہ جو اس معرکہ کے اندر موجود تھے، اور دوسری طرف 950 جنگجو تھے کفار کی اتنی بڑی تعداد، اور ادھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے پاس فقط 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں، 6 زرہیں، اور وہ بھی کامل اور درست نہیں تھیں، ان کی حالت بھی بظاہر بڑی مخدوش، مگر ان کا ایمان انتہائی مضبوط تھا، اور انہیں ایمان تھا اور ان کا یقین کامل تھا اس بات پر کہ یقیناً منزلوں تک راستے نہیں پہنچایا کرتے، راہبر و رہنما پہنچایا کرتے ہیں، اور اصحاب رسول کے رہنما اور راہبر، مرشد و ہادی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ کفار کی تعداد 950 تقریباً، 100 گھوڑے، 170 اونٹ، اور تقریباً تمام کے تمام لوگ جدید اسلحہ سے لیس، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے مقابلے میں جب یہ لوگ آتے ہیں تو ارادہ یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آ جانا ہے، اور ہم نے ہمیشہ کے لیے اس دین کو معاذ اللہ نیست و نابود کر دینا ہے۔ اور اصحاب رسول کے بارے میں خیال یہ تھا کہ بہت ساروں کو قتل کریں گے، اور جو بچ جائیں گے ہم ان کو اپنا قیدی بنا کے یہاں لے آئیں گے، اور پھر بھاری تاوان جو انصار ہوں گے، بھاری تاوان ان کا وصول کیا جائے گا، مہاجرین کو ہم مکہ میں لا کے دوبارہ قتل کر دیں گے۔ اس طرح کے ان کے یہ پروگرام تھے، لیکن یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اعجاز اور حضور کا اخلاص۔ اصحاب رسول جو اس غزوہ کے اندر جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا، تقریباً ان کی تعداد 14، اور 70 کفار جن کو واصل جہنم کیا گیا، اور 70 ہی کفار کو قیدی بنا کے مدینہ شریف میں ان کو قید کر کے لے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل، بھروسہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا، تاریخ اسلام اس سے بھری ہوئی ہے اور روشن ہے کہ تھوڑے سے لشکر نے بہت بھاری لشکر والوں پر فتح اور نصرت حاصل کی، اور رب ذوالجلال نے جن لوگوں کا اخلاص ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اور وہ دنیاوی نمود و نمائش کے لیے، ناموری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سرفرازی کے لیے، سربلندی کے لیے
جب وہ کسی بھی بات پر اپنی کمر کو باندھ لیتے ہیں تو رب ذوالجلال کبھی بھی ایسے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کی مدد، ان کی نصرت اور ان کی اعانت فرماتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے لیے مدینہ شریف سے جب نکلے تو اس کے بڑے بڑے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ تھا کہ کفار یہ چاہتے تھے کہ مدینہ شریف کے نقشے کو بدل دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف پر چڑھائی کر کے یہ جو اسلامی ریاست کا انعقاد کیا گیا ہے اس کو ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے۔ مثال کے طور پر اپنی افرادی قوت کے لیے قریش نے قرب و جوار کے بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور جو ماہرین فن تھے اور حرب کے اور جنگ کے جو ماہرین تھے ان کو خریدا گیا اور ان کو لالچ دیا گیا اور مال غنیمت کا بہت زیادہ حصہ ان کو دینے کی پیشکش کی گئی، بلکہ اس کے لیے انہوں نے اپنے مال تک کو داؤ پر لگانے کے لیے یہ بھی پیشکش کر دی۔ اور اس طرح سرداروں کو، نوجوانوں کو، ماہرین کو، اور جو تلوار بازی جانتے تھے، نیزہ بازی جانتے تھے، یا اسی طرح وہ تیر بازی جو جس کے اندر مہارت اور فن تھا، ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ اور دوسری طرف پروگرام یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو خریدنا، سرداروں کو خریدنا، قبیلوں کو خریدنا، اور پھر ان لوگوں کو پکڑ کے لے کر آنا اور مدینہ شریف کی ریاست پر قبضہ کرنا، اس کے لیے ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ پروگرام طے پایا کہ سارے لوگ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ ایک قافلہ تیار کریں، اپنا مال اس کے اندر صرف کریں، اور اس مال کو شام لے جایا جائے، وہاں پر فروخت کیا جائے۔ وہاں سے جو منافع حاصل ہوگا، رأس المال یعنی اصلی مال، اور سارے کا سارا منافع معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، آپ کے دین کو، اسلام کو مٹانے کے لیے اور مدینہ شریف کے نقشے کو بدلنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ خواتین نے اپنے زیورات پیش کر دیے۔ ایک خاتون تو ایسی بھی تھی کہ جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اس کے 2 یتیم بچے تھے، اور ان یتیم بچوں کا باپ یعنی اس عورت کا شوہر وراثت کے اندر 2 مٹکے شراب کے چھوڑ کر فوت ہو گیا تھا اور وہ مر گیا کفر کی حالت میں۔ تو اس عورت نے شراب کے 2 مٹکے جو اس کا کل اثاثہ تھا، نفرت اتنی، بغض اتنا، چینے کا عالم یہ، اور ان کی چاہت یہ تھی، شوق یہ تھا کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی کل کائنات بھی قربان کرنی پڑتی ہے، تو وہ اپنی کائنات کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو روایات میں آتا اس عورت نے وہ 2 مٹکے شراب کے بھرے ہوئے وہ لا کر اس قافلے کے اندر شامل کر دیے، اور مطالبہ فقط یہ تھا کہ اس سے جو بھی منافع ملے، ہمیں یہ شراب کا راس المال بھی نہیں چاہیے، اصلی مال پروفٹ بھی نہیں چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں جو پرافٹ آتی ہے، منافع آتا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اسلام کو معاذ اللہ مٹا دیا جائے۔ اس طرح اور بھی لوگوں نے، سرداروں نے اپنی بھاری رقم اس کے اندر صرف کی، اور یہ قافلہ تیار کیا گیا، اور اس نے مکہ شریف سے شام کی طرف ہجرت کرنی تھی، اور راستے کے اندر ایک ایسا راستہ اور ایک ایسی جگہ اور ایک ایسی سڑک تھی کہ جہاں پر مدینہ والوں کا، مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاعات پہنچی، اور غیبی طور پر بعض لوگوں نے حضرت جبریل کے ذریعے سے لکھا ہے، تو جبریل کے ذریعے سے یا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو انشراح صدر فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سارے احوال کی خبر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ کو روکنا چاہا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور یہاں ایک حق ہوتا ہے، اگر آپ کا گھر ہے، آپ کی راہداری ہے، آپ کسی کو آنے کی اجازت دیں، آپ کسی کو آنے کی اجازت نہ دیں، آپ مالک ہیں، مختار ہیں، آپ اپنی جگہ اور اپنی روڈ یا اپنی سڑک یا گلی استعمال کرنے دیں یا نہ کرنے دیں، اگر آپ کی وہ ملکیت کے اندر ہے تو یہ آپ کو اختیار ہے، اگر وہ شارع عام ہے تو پھر اس کے اور اصول اور ضابطے اور قوانین ہیں۔ تو اس سڑک پر اور اس راستے پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، اور انہوں نے یہاں سے گزرنا تھا اور اس سڑک کو استعمال کرنا تھا، اور اس سڑک کو استعمال کر کے کوئی اپنی غرض نہیں تھی، اپنا کوئی ان کا وہ منفعت نہیں تھی کہ وہ مکہ والوں کو وہ مضبوط کریں گے،
بھلے کفار ہی صحیح، مشرکین ہی صحیح، وہ ان لوگوں کی خدمت کریں گے. ان کا ارادہ اور منشا یہ نہیں، منشا یہ ہے کہ معاذ اللہ روڈ بھی انہی کا استعمال کریں گے اور انہی کی جگہ کو استعمال کریں گے، یہاں سے گزریں گے اور پھر معاذ اللہ اس سے منافع کما کر لائیں گے. اسے اسلحہ خریدا جائے گا، جوانوں کو خریدا جائے گا، سرداروں کو خریدا جائے گا، قبائل کو خریدا جائے گا اور مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دیا جائے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ ان کفار کو، مشرکین کو یہاں سے گزرنے نہ دیا جائے، لیکن دیکھیے ایک چاہت رب ذوالجلال کی بھی ہے، ایک مرضی رب ذوالجلال کی بھی ہے، اور اہل ایمان کا، اہل سنت کا اس بات پر ایمان ہے کہ سپر پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ ہمارے امام الانبیاء، نبی آخر الزماں، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں. حضور بے نیاز نہیں، ساری کائنات سے بے نیاز ہیں اور ایک بے نیاز کے محتاج ہیں. تو رب ذوالجلال کی قدرت کہ وہ صحیح سلامت قافلہ وہاں سے گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور تھی، مرضی اور تھی، رضا اور ہے، اور مسلمانوں کا ارادہ اور تھا. باہر کیف اب ان لوگوں کا انتظار کیا گیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس قافلہ کی نمائندگی فرما رہے تھے. بعد میں اسلام لے آئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے. واپسی میں جو منافع لے کر آ رہے تھے ان کو خبر ہو گئی کہ مسلمان ہمارا راستہ روکیں گے، تو انہوں نے ایک دور کا چکر کاٹا اور مدینہ مکہ شریف کی طرف اپنا ایک شخص روانہ کر دیا اور اس کے ہاتھ میں یہ پیغام بھیجا کہ ہم صحیح سلامت وہاں سے نکل آئے ہیں اور ہم عنقریب مکہ پہنچنے والے ہیں، ہمارا استقبال کرو. مگر اس شخص نے جا کر آگے واویلا کرنا شروع کر دیا اور اس طرح وہ سردار اور وہ جو پہلے سے آگ، تو جو پنجابی میں کہتے ہیں بھانبڑ، تو پہلے سے مچا ہوا تھا، اب وہ اس جلتی پر تیل ڈالا گیا. اب وہ لوگ کٹھے ہوئے، سرداران کٹھے ہوئے اور بہت سارے لوگ آنا بھی نہیں چاہتے تھے، ان کو بھی کھینچ کر لایا گیا اور بالآخر یہ اس میدان کے اندر جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس موقع پر مشورہ بھی کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو ہر ایک صحابی رسول نے بڑھ چڑھ کر اپنی محبت کا اور اپنے خراج کا یقین بھی دلایا، اپنی قربانیاں اور اپنی وفاؤں کا یقین دلایا. یہاں تک کہ اصحاب رسول نے یہ بھی عرض کیا، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم ارشاد فرما دیں تو ہم اپنی سواریوں کو، وہ پہاڑی جس کو برق الغماد کہا جاتا ہے، ہم اپنی سواریوں کی چھاتیاں اور کلیجے ان پہاڑیوں کے ساتھ جا کے ٹکرا دیں، ہم نہ رکے. مطلب یہ تھا ہمارے سامنے جتنی بھی آہنی دیوار آ جائے، تلواروں کی، تیروں کی، نیزوں کی، بھالوں کی، کچھ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے. یا رسول اللہ آپ حکم ارشاد فرما دیں تو ہم ان کو رونتے ہوئے آگے نکل جائیں گے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ ہم سمندر کے اندر اپنی سواریوں کو اتار دیں، ہم ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے. یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یا رسول اللہ آپ حکم ارشاد فرما دیں تو ہم اپنی سواریوں کو بھی سمندر کے اندر اتار دیں. کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح جواب نہیں دیں گے کہ آپ جائیے، آپ جانیے اور آپ کا رب جانیے. ہاں ہم یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے تو اس کو ایک ماننا. ہم اس دین کی مدد کے لیے اور نصرت کے لیے ہر دم تازہ ہیں، تیار ہیں. آپ جو ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. حتیٰ کہ بہت سارے اس غزوہ کے اندر معجزات بھی ہوئے. بالخصوص اس غزوہ کا حسن یہ ہے کہ جب وہ مشکل پیش آئی اور وہ گھڑیاں آئیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، رات کا وقت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے، مشکل کے، سختی کے اس عالم میں اور اس موسم کے اندر اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، کہ بے صبری کے وقت انسان بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسے جملے بھی کہہ دیتا ہے کہ جن کے اندر رب ذوالجلال کے دربار کے اندر
وہ شکایات سمجھی جاتی ہیں اور بعض اوقات تو معاذ اللہ لوگ کفریہ کلمات بھی وہ توکل کا اور یقین کا اور ایمان کا جو ایک تعلق ہونا چاہیے مسلمان کے ساتھ اور مسلمان کے دل میں، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کے دربار میں سربہ سجود ہوئے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اصحاب رسول ذکر اللہ کے اندر۔ کیوں؟ جب مشکلات پیش آتی ہیں تو رب کا تو قرآن یہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، ہوشیار، اور اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، اطمینان قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم پر جب مشکل آتی ہے، سٹریس آتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا جائے، کوئی فلانی چیز دیکھ لی جائے، وہاں گھوم کر آ جائیں ذرا۔ نہیں، مشکل اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا، اور یہ غزوہ بدر کے اسباق میں سے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ تنگی کے اندر ہیں، آپ مشقت میں ہیں، یا آپ آسانی کے ایام کے اندر ہیں، آپ پر انواع و اقسام کی نعمتیں برسائی جا رہی ہیں، یا آپ کو مشکلات کے اندر ڈال دیا گیا ہے، آپ کے لیے فراوانی ہے یا آپ کے لیے تنگ دستی ہے، آپ کے لیے مشکل ہے یا آپ کے لیے آسانی ہے، تو رب ذوالجلال کے دربار سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مستحکم اور مضبوط کیا جائے، رب ذوالجلال کے دربار سے اپنے چہروں کو نہ پھیرا جائے اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوا جائے اور بے خبر نہ ہوا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رب ذوالجلال کے دربار میں سربہ سجود ہوئے اور لمبی لمبی دعائیں کی، لمبی لمبی دعائیں کی۔ یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے بندے کی دعا سے خوش ہوتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے حضور دعائیں کی، التجائیں کی۔ اللہ پاک نے وعدہ آپ کے قلب مقدس پہ قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان قلب ہوا۔ پھر اگلا دن جب ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے رات کو ارشاد فرما دیا تھا بالکل ویسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نشان لگا دیتے ہیں، آپ کو نوید عطا فرما دی گئی۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ موضوع بیان نہیں کیا کہ فلاں جگہ پر فلاں مرے گا، فلاں جگہ پر فلاں مرے گا، اس بات کو قرآن نے بیان نہیں کیا، مگر بشارت عطا فرما دی گئی تھی، فتح کی، نصرت کی، کامیابی کی، فلاح و فوز کی نوید عطا فرما دی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس معرکہ کو یوم الفرقان فرما دیا گیا، اور حق اور باطل کے درمیان اسے بہت بڑا اس معرکہ کو فرق قرار دے دیا گیا، اور نصرت، اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدس، اصحاب رسول کے دلوں پر سکینت کا نازل ہونا، اطمینان کا نازل ہونا، راحت کا نازل ہونا، اور دل ہی دل کے اندر ایک عجب سی کیفیات اور مسرت اور فرحت کا اور سرود و شادمانی کا احساس ہونا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غلاموں کو رسوا نہیں فرمائے گا، فتح ان کو نصیب ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جو نشان لگائے تھے، اس کو قرآن بیان نہیں کرتا۔ اس کو کس نے بیان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس پر کوئی ایک ایسی بھی حدیث نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف، کہ حضرت جبریل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ بتلاتا اللہ ہے، خبر اللہ دیتا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ کبھی وحی فرما دیتا ہے، الہام فرما دیتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت اور آپ کی نگاہ مبارک کو وہ چیز دکھا دی جاتی ہے، وہ معاملہ اور ماجرا۔ بلکہ احادیث تو یہ ثابت ہے، ایک دن کا فرق کیا چیز ہے، صبح قیامت تک ہونے والے سارے معاملات، واقعات اور حکایات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے رب ذوالجلال نے واضح فرما دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن کو مشاہدہ فرمایا اور نشان لگا دیے اور واضح فرما دیا، فلاں یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا۔ اصحاب رسول کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی اور جن کو مرنا تھا وہ واصل جہنم ہوئے، جن کو قید ہونا تھا وہ قید ہو گئے، جنہوں نے بھاگنا تھا وہ بھاگ گئے۔ ہم نے دیکھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں خط اور جہاں جہاں لکیر کھینچی تھی اور جس جس کا نام اور جس جس جگہ پر لیا تھا، ہم نے دیکھا
اللہ کی عزت کی قسم کوئی ایک بندہ کم بھی نہیں تھا, کوئی ایک بندہ نہ ادھر مرا تھا نہ ادھر مرا تھا. جگہ بھی وہی تھی جہاں پہ حضور نے نشاندہی فرما دی تھی اور جہاں پہ حضور نے خط کھینچ دیا تھا, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر لکیر لگا دی تھی, اور جس جگہ پر حضور نے نام بتا دیا تھا فلاں فلاں جگہ پر گرے گا. اصحاب رسول کا بھی ایمان دیکھے, نام بھی یاد رکھے اور جگہ بھی یاد رکھے, کیونکہ ان کا ایمان تھا آگے صبح قیامت تک امت تک اس بات کو پہنچانا تھا, لوگوں تمہارا دیکھنا اور ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھنا اور ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں بھی واضح فرما دی. رات کو یہ صحابہ رسول کو اطمینان قلب حاصل ہو گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں واضح فرما دی تو صحابہ رسول کے دل مطمئن ہو گئے. اگلے دن کیا ہوتا ہے, بلکہ وہاں پہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جواں مردی کے ساتھ, بڑی دلیری کے ساتھ آپ جہاد کرتے ہیں. آپ کے پاس جو ایک تلوار ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی, مزید وہ ٹوٹ جاتی ہے یا ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے, اب ہاتھ خالی ہیں. تو اب ایمان دیکھیں, سامنے کفر ہے اور وہ اسلحہ سے لیس ہے. حضرت عکاشہ پر جب مشکل پیش آتی ہے تو بھاگ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اپنا ماجرا پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے, لکڑی کی چھڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کو وہ عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ اس کے ساتھ جا کر جہاد کرو. آپ نے کوئی سوال نہیں کیا کہ سامنے تلواریں ہیں, نیزے ہیں اور سامنے طاقت ہے. کفر آج پورے جوبن پر ہے اور نہایت غصے کے اندر ہے اور وہ تو تکا بوٹی کر دیں گے. ایمان دیکھیے, توکل دیکھیے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کا اعتماد دیکھیے, کوئی سوال نہیں اور ایک لمحے کے لیے تفکر بھی نہیں, سوچا بھی نہیں, خیال بھی نہیں کیا. انہیں معلوم تھا جو سرکار فرما دیتے ہیں اس میں نقصان نہیں ہوتا, اس میں فائدہ ہوتا ہے, وہ سودا گھاٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ وہ لکڑی لیتے ہیں, وہ چھڑی لیتے ہیں اور چھڑی ہے کوئی ڈنڈا بھی نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر غصن کے لفظ ہیں, پتلی چھڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرماتے ہیں, وہ پتلی سی چھڑی لے کر چلے جاتے ہیں. وہ نہ کہ موٹا ڈنڈا ہو وہ لے کر چلے جائیں, پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. پتلی سی نازک سی چھڑی آپ نے وہ عطا فرمائی, وہی لے کر دوڑ پڑے. سامنے قوت ہے, سامنے طاقت ہے, سامنے یلغار ہے, سامنے غضب ہے, سامنے کفار ہیں اور پوری ڈھٹائی پر اترے ہوئے ہیں. مگر اطمینان دیکھیے کیسا ہے اور حضور کی ذات پہ اعتماد دیکھیے. وہ پتلی سی نازک سی چھڑی لی اور دوڑ پڑے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے اس چھڑی کو حکم دیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کن سیفن. جملے دیکھیے, دو لفظ ہیں, کون سیفن, جس کا معنی یہ بنتا ہے اے لکڑی, اے نرم و نازک چھڑی, میں مصطفیٰ تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی حیت بدلو, اپنی حقیقت بدلو, اپنی صورت بدلو, اپنا مزاج بدلو, اپنی ماہیت کو بدلو. تم ہو تو لکڑی مگر میں حکم دیتا ہوں کہ لوہے کی تلوار بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ دو لفظ نکلنے تھے, کون سیفن, تلوار ہو جا. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم حضور نے فرمایا تو اس لکڑی نے اپنی حقیقت, اپنی اصلیت, اپنی ماہیت, اپنی جنس, اپنی طبیعت کو بدلا اور وہ فوراً سے پہلے لوہے کی تلوار بن گئی. وہ تلوار آج بھی ترکی کے میوزیم کے اندر آج بھی وہ تلوار موجود ہے اور اس تلوار کے ساتھ حضرت عکاشہ نے, بعد میں صحابہ رسول نے اور اس کے بعد تابعین اس تلوار کے ساتھ جہاد کرتے رہے, اس کے ساتھ لڑتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلنے کا حکم دیا, اس نے اپنی جنس کو ہی تبدیل کر لیا, اپنی صفت کو ہی بدل لیا. لکڑی کا کام ہے پانی میں ترنا اور لوہے کا کام ہے ڈوب جانا. تو یہ حقیقت بدلی کہ نہیں, جنس بدلی کہ نہیں, اپنا ذوق اور طبیعت اور ماہیت بدلی کہ نہیں, سب کچھ بدلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو اللہ پاک نے لکڑیوں کو بھی اتنا شعور دیا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو اللہ کریم اس جنس کے اندر, خواہ اس میں عقل ہو, شعور ہو,
فکر ہو یا نہ ہو، اللہ پاک اپنے محبوب کے ہر مخاطب کو عقل بھی عطا فرما دیتا ہے اور شعور بھی عطا فرما دیتا ہے، سننے کی صلاحیت بھی، مزاج بدلنے کی قوت بھی۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان کا فیض، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا اعجاز۔ وہاں پر ایک بندہ ایسا بھی موجود تھا کہ جس کا تعلق قبیلہ بنو سلیمہ کے ساتھ تھا، اور ان کا نام تھا سیدنا حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس وقت شاید ممکن ہے کہ اس وقت آپ کا اسلام بالکل ابتدائی اسلام ہو، چونکہ یہ 17 رمضان المبارک کو یہ مارکہ وجود میں آیا، اصحاب رسول کے روزے تھے، ممکن ہے کہ اسی میدان کے اندر حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہو، جیسا کہ روز الانف کے اندر اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ آپ پہلے مسلمان نہیں تھے، مگر وہ ساتھ آگے ہوئے تھے کہ چلو جا کر کوئی معاملہ دیکھیں گے۔ اور بعض کی یہ رائے ہے کہ وہ دوسرے گروہ کے اندر تھے، جو بھی صورتحال تھی، یہ تقریباً تمام مورخین نے لکھا کہ وہ بندہ جن کا نام سیدنا حضرت عمیر بن حمام ہے، وہاں پہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ اصحاب کے روزے ہیں، جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھا ہے، افطار بھی اسی سے کرنا ہے، کسی کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی، کیسی کیفیات ہے، کتنی مشقت کے اندر۔ حالانکہ جہاد کے دوران اگر کوئی شخص روزہ افطار کر لیتا ہے، یعنی روزہ نہیں رکھتا، تو اس کو رخصت موجود ہے، اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ ہم نے جو رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑنے کی جو وجوہات تھی، ان میں سے ایک یہ بھی بیان کر دی تھی، اور ایک یہ عذر ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ اگر رمضان المبارک کے روزے عین جنگ کے ایام کے اندر نہیں رکھتا، مؤخر کرنے کی اجازت ہے، تاکہ اس میں قوت برقرار رہے اور وہ اسلام کا دفاع کرے، مسلمانوں کا دفاع کرے، اپنے ملک کا دفاع کرے، وطن کا دفاع کرے اور لوگوں کی حفاظت کرے۔ اگر روزہ رکھے گا نقاہت آئے گی، ضعف آئے گا، کمزوری آئے گی، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے جہاد کرنا، اور اتنی بڑی عبادت ہے پہرا دینا، اس میں کمزوری آئے گی تو مسلمانوں کا، اسلام کا نقصان ہوگا۔ تو یہ فائدۃ من ایام اخر، مگر ساتھ مصطفیٰ کا تھا، اصحاب رسول نے روزوں کو ترک نہیں کیا، مشقت کو بھی برداشت کیا، ساتھ روزہ بھی رکھا۔ بہرکیف حضرت عمیر بن حمام جو بھی ان کی کیفیات تھی، یہ روایات سے ثابت ہے، ہاتھ میں انہوں نے کھجوروں کا ایک شاخ کھجوروں کی پکڑی ہوئی ہے، گچھا پکڑا ہوا ہے، اور وہاں سے اتار کے یہ کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج جو بھی کفر کے مقابلے میں نکلے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ رب ذوالجلال اسے فوراً سے پہلے جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت عمیر بن حمام قبیلہ بنو سلیمہ کے، آپ کے کانوں میں یہ آواز سنی، پہنچی تو آپ میدان میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، حالانکہ یہ روایات میں موجود ہے، فی یدہی تمرات، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، یاکلہن ہؤلاء، وہیں کھڑے کھڑے وہ کھا بھی رہے تھے۔ جب یہ بات ان کے کانوں تک آئی تو حضور کے دربار میں سامنے آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے، افما بینی و بین ان ادخل الجنۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی سی بات ہے کہ میں کفر کے مقابلے میں آ جاؤں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا؟ حضور میں ہاں کہا، اچھا اگر یہ بات ہے، میرے اور جنت کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، ایمان لے کر آتا ہوں، آپ کی ذات پہ ایمان لاتا ہوں، کفر کے مقابلے میں آ جاتا ہوں، بس اتنی سی دیر ہے کہ میں کفر کے مقابلے میں آ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں گا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگے، الا ان یقتلنی ہؤلاء، اگر میں یہیں پہ فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، کیا مجھے یہ انعام اور جزا ملے گی؟ قال رسول اللہ نعم، فرمایا ہاں۔ ثم قذف التمرات، حضور کی زبان حق ترجمان سے سننا تھا، پہلے دن کے ایمان کا یہ عالم ہے، پہلے دن کے ایمان کا، بلکہ یوں کہیے پہلی گھڑی کے ایمان کا یہ عالم ہے۔ سرکار نے فرما دیا ہے تو خسارہ نہیں ہو سکتا، نقصان نہیں ہو سکتا۔ ثم قذف التمرات، فوراً سے پہلے اپنی کھجوریں وہیں پر پھینکی، فقات واخذ سیفہ، اور اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیا، فقاتل القوم، کفار سے جھگڑنے لگے، جنگ کرنے لگے، حتی قتلا، وہیں پر شہید ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ پاک نے اس کو جنت کے باغات عطا فرما دیے۔ حضرات،
ان سارے مقامات پر ایک صرف میں یہاں پہ آج کے اس درس کے اندر دوبارہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. اصحاب رسول کا ایمان دیکھیے، اصحاب رسول کا ایمان دیکھیے، رب کی ذات پہ بھروسہ اور توکل دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ان کا اعتماد، ان کا یقین دیکھیں کیسا ہے، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، رب کی ذات پہ توکل کیسا ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہمارا اعتماد کتنا ہے. اگر یہ اعتماد ہو اور رب کی ذات پہ توکل ہو تو آج 100% یہ معاشرہ مدنی معاشرہ ہو سکتا ہے. یہ جو کوتاہیاں ہیں، عمل کی کوتاہیاں ہیں، عقیدے کی کوتاہیاں ہیں، نظریے کی کوتاہیاں ہیں، کسی بھی قسم کی جو ہمارے اندر تقصیرات ہیں، لغزشات ہیں اور جان بوجھ کر ہیں، اصل میں رب کی ذات پہ ہمارا کامل بھروسہ نہیں، حضور کی ذات پہ معاذ اللہ ابھی وہ یقین نہیں جو دین کو مطلوب ہے، اسلام کو مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے، قرآن کو مطلوب ہے، مصطفیٰ کو بھی مطلوب ہے، رب رحمان کو بھی مطلوب ہے. اپنے توکل کو اور حضور کی ذات پر یقین اور اعتماد کو بڑھانا ہوگا. اور یہ ہمارے اکابرین کے واقعات ہیں، ان کو پڑھیے، ان کو سنیے، اور پھر حد الامکان اپنے نفس کو لگام ڈالیے، شکنجے میں کسیں اس کو، اور مشقت پر اس کو ابھاریں. غفلت، کوتاہی، سستی عمل کی ہو یا نظریے اور عقیدے کی، اس کو دور کر کے اپنی پوری کی پوری ذات کو، اپنی کائنات کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حلاوت اور یہ چاشنی اور یہ ذوق نصیب فرمائے. خلاق لم یزل اصحاب بدر اور تمام اصحاب رسول کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے عقائد، نظریات اور اخلاق کی حفاظت. آن میں جو اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے، بھائی کا سوال ہے کہ وہ کب سے پڑھی جا رہی ہے اور کس طرح پڑھنی چاہیے، اور کن کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے، کیسے لوگوں؟ اس کی ابتدا جو ہے وہ سیدنا حضرت امام عرش مقام امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زہرا پاک کے جو پہلے شہزادے ہیں، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان کے کان میں اذان اور اقامت پڑھنے کی تلقین فرمائی. اور پھر از خود آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بات حسن مجتبی کے کان میں نہ پڑے، کسی کی آواز نہ پڑے، جب آپ کی ولادت ہو جائے تو ان کو میرے پاس لے کر آئیں. بعض روایات میں ہے کہ حضور کے دربار میں پیش کیا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منتظر تھے. جب آپ کی ولادت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود تشریف لے کر گئے. آپ نے اذان بھی پڑھی، آپ نے اقامت بھی پڑھی. تو اذان اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں، اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، جبکہ اس کے اوپر اصحاب رسول کا، تابعین کا اس پہ معمول ہے. اصحاب رسول باقاعدہ اذان اور اقامت پڑھتے تھے، عمر بن عبدالعزیز سے ثابت ہے. اور پھر ایک تسلسل ہے، ہر ایک صدی کے اندر تسلسل چلتا رہا ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بحث کو لکھا ہے، نقل کی ہے، بلکہ فرمایا کہ جس بچے کے کان میں اذان پڑھی جائے، اقامت کہی جائے، تو وہ بچہ مرگی کے دوروں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یا جن بچوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یا تو اذان دی نہیں ہوتی، اذان اور اقامت دی نہیں ہوتی، یا دی تو ہوتی ہے صحیح نہیں دی ہوتی. کون پڑھے؟ جس کو صحیح آتے ہیں وہ پڑھے، کان میں بھی وہی پڑھے اور مسجد میں بھی وہی پڑھے کہ جس کو تلفظ کی ادائیگی آتی ہے. قاری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، خوبصورت لہان ہے قاری فیصل صاحب کا، اللہ کی عزت کی قسم مجھے بڑا مزہ آیا، 2-3 دن میں نے نماز پڑھی ہے. تو قاری صاحب کے پاس آئیں، وقت دے نا. یہ صرف بچوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ ان کو بھیج دیا اور یہ سمجھا کہ ہم نے وہ سارا حق ادا کر دیا ہے. ابھی آپ میں کوتاہیاں ہیں معذرت کے ساتھ. کبھی آپ اقامت پڑھتے ہیں تو بس کیا کریں، پھر خاموش ہو جانا پڑتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، بعض اوقات آپ اقامت پڑھتے ہیں تو میں سر جھکا دیتا ہوں، کیا کروں اب. تو اپنے آپ کو مجھے، ہم سب کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اقامت پڑھنی ہے، اذان پڑھنی ہے، کم از کم یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ ان کو آنا چاہیے. اور بالخصوص جو پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، مکے بازی ہو جاتی ہے، میں نے پڑھنی ہے، حالانکہ پڑھنی آتی نہیں ہوتی، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو ان کو درست کیا جائے، بار بار درست کیا جائے، بار بار ٹریننگ لی جائے، بار بار سنائی جائے، اور اتنا پختہ کر لیا جائے. کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکے. تو
تو جن کو اذان اور اقامت صحیح معنوں میں آتی ہے وہ پڑھیں. اور یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کاغذ کی یا کچھ اور ایسی باریک سی آپ وہ بنا لیں, اس کا سوراخ کر لیں, یا اپنی ہاتھ کو اس طرح بند کر کے اس کے کان پہ, یہ نہ بھی ہو تو اس کے کان کے قریب آہستہ آواز کے ساتھ, کہ بچے کے جو کان کے پردے ہیں وہ بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں, ان کو نقصان نہ پہنچے, اذان آہستہ آواز کے ساتھ اس کو پڑھ لیا جائے. باوضو بھی پڑھ سکتا ہے, بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنی شکر ہوگی اور اتنا میٹھا ہوگا. تو یہ ہے کہ اذان پڑھی جائے دائیں کان میں اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. بچے کا چہرہ قبلے کی طرف ہو تو بہت اچھا ہے, ورنہ جیسے بھی حالت ہو, دائیں بائیں آگے پیچھے شمال جنوب شرق غرب کسی بھی حالت میں وہ پڑھی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے سینے کا قبلہ کی طرف ہونا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. تو اذان کے بہرحال کلمات صحیح ہونے چاہیے. باوضو ہو تو وہ پڑھے, مرد بھی پڑھ سکتا ہے, عورت بھی پڑھ سکتی ہے, سمجھدار بچہ بھی پڑھ سکتا ہے جس کو اذان کے کلمات آتے ہیں. کم از کم ایک مرتبہ اذان اور ایک مرتبہ اقامت, 3 مرتبہ کر لے تو بھی بہتر. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جو فجر کی جماعت اگر کھڑی ہے تو سنتیں کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ جو فجر کی سنتیں ان کی بہت اہمیت ہے, ان کی بہت اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر کفار دشمن آپ کی سرحدوں پہ اپنے گھوڑے باندھ دیں, مطلب وہ جنگ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آ جائیں, تب بھی آپ فجر کی سنتیں ترک نہ کریں. ظاہر اس کا پھر ایک طریقہ تو ہے نا صلاۃ الخوف کے پڑھنے کا. تو یہ اہمیت اجاگر کی گئی ہے کہ اتنی آپ کو اشد کوئی معاملہ بھی پیش آ جائے, اس سے بڑا کیا معاملہ ہوگا کہ کفار آپ کی سرحدوں پہ آ جائیں, جنگ کرنے کے لیے تیار ہو, دھاوا بولنا چاہتے ہو, آپ کیا کریں, افراتفری مچ جاتی ہے, انسان کی سائیکی ہے. نہ اس وقت بھی آپ اطمینان کے ساتھ سنت کو نہ چھوڑیں, ممکن ہو تو اس کو ادا ضرور کریں. پھر جو اس کی بہرحال جنگ کی جو کیفیات ہیں صلاۃ الخوف کی, اس کو مد نظر رکھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی سنتوں کی بہت تلقین فرمائی ہے, یہ پڑھنی چاہیے. دوسرا مسئلہ کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر کوشش کریں کہ آپ اس جگہ پہ سنتیں ادا کریں کہ امام اور آپ کے درمیان بیچ میں سترا ہو. ایسے پلر ہو, دیوار کے پیچھے پڑھ لیں, وہ باہر پڑھ لیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. جہاں پر جماعت ہو رہی ہو وہاں پہ بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی تو ہم وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ اگر کہیں جگہ ہو, سترا بیچ میں ہو امام کے اور آپ کے درمیان, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے, جگہ چھوٹی ہے, کم ہے, اگر وہ سنتیں ادا کر لیتا ہے اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو سنتیں پھر بھی ادا کی جا سکتی ہیں. لیکن سب سے پہلے کوشش یہ فرمائیں کہ ایسی جگہ پہ اس وقت سنت ادا کریں کہ امام, جماعت اور آپ کے درمیان کوئی آڑ ہو, سترا قائم ہو, پلر ہو, دیوار ہو, ساتھ کمرہ موجود ہے, یہاں پہ آپ چلے جائیں اور سنتیں ادا کر کے پھر آپ آ جائیں. کب تک؟ جب تک کہ اسے یہ یقین ہو کہ میں اپنی سنت اچھے طریقے کے ساتھ ادائیگی, ہر بندے کی اپنی ایک سپیڈ ہے, پڑھنے کا انداز اپنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہر بندہ اپنے اپنے ذوق کے ساتھ پڑھتا ہے, تلفظ کے ساتھ, ادائیگی کے ساتھ. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز سنت فجر ادا کر کے اپنے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, اگرچہ قادہ کے اندر ہی شامل کیوں نہ ہو جاؤں, تحیات کے اندر ہی شامل کیوں نہ ہو جاؤں, سلام پھیرنے سے پہلے پہلے میں اپنے امام کے ساتھ مل جاؤں گا, اگر اس کو اس بات کا یقین ہے یا اسے غالب ظن ہے کہ میں اپنے امام کے ساتھ مل جاؤں گا بھلے کاندھے کے اندر ہی, پہلے پھر وہ سنتیں ادا کر لے اور پھر وہ اپنے امام کے ساتھ آ کے مل جائے. ہاں اگر اس کو شک ہے یا ڈاما ڈول ہے یا اس کو معلوم ہے کہ میں نہیں مل سکوں گا, تو پھر اس بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ آ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے. سنتیں جب اشراق چاش کی نماز پڑھے تو اس وقت یعنی نماز فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد تقریباً 15-20 منٹ کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ وقت گزار کر اس کے بعد جب آپ اشراق کی نماز ادا کرتے ہیں اس وقت آپ پھر سنتوں کو ادا کر سکتے ہیں. اور اسی دن کی جو سنتیں ہیں وہ زوال سے پہلے پہلے ادا کر سکتے ہیں, زوال سے پہلے پہلے اور طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد جو وقت شروع ہوگا تب سے لے کر زوال تک ادا کر لیں. اگر ادا کر لی تو ہو گئی, اور اگر ادا نہ کر سکے تو اب ان سنتوں کی قضا نہیں ہے, اس کے اوپر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے.
آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد کے طفیل ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی مودت اور محبت نصیب فرما. آپ کی محبت میں جینا، آپ کی محبت میں مرنا نصیب فرما. یا الہ العالمین صحابہ رسول کے درجات کو بلند تر فرما. اے اللہ غازیان اسلام کے درجات کو بلند تر فرما. اے اللہ شہداء اسلام کے درجات کو بلند تر فرما. یا الہ العالمین ہمیں بھی وہ غیرت، ہمیں بھی وہ حمیت، ہمیں بھی وہ خودداری نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں بھی دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ ایثار نصیب فرما. اے میرے مالک ہمیں دلوں کا غنا نصیب فرما. اے اللہ دلوں کی تمنگری نصیب فرما. اے اللہ دلوں کی امیری نصیب فرما. بخل سے کنجوسی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا واسطہ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیقات عطا فرما. نیکیوں کی سعادات نصیب فرما. بدی سے محفوظ فرما، شرور سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ نیک بخت لوگوں میں ہمارا شمار فرما. اپنے پاکیزہ طیب و طاہر اپنے محبوب اور اپنے مقرب اور اپنے اولیاء کے اندر اے میرے مالک ہمارا شمار فرما. بدبختی سے شقاوت سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ تجھے تیرے حبیب کی حرمت کا واسطہ ہمارے نظریات، افکار، عقائد اور اخلاق کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ پہ عمل کرنے والا بنا. یہ ساری دعائیں ہمارے اصدقاء، احبہ، پیاروں کے حق میں قبول و منظور فرما. ہماری اولاد کے حق میں قبول فرما. اے اللہ صبح قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرما. بیماروں کو صحت و توانائی نصیب فرما. اے اللہ شفا کاملہ واجلہ عطا فرما. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام بے اولاد ہیں حضرت زہرا پاک کے بچوں کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ جو صاحبان اولاد ہیں ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت اور اپنی اولاد کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کا واسطہ ساری زندگی حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ